بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان انعام اس کے گزرے دور میں اللہ نے ایک کام میں بچوں کی تربیت کے لیے ایک شہادت نصیب فرمائی۔ واللہ جو بچہ جہاں بیٹھا ہے لڑکے سے لے کے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب اور زمین سے آسمان دنیا اور عرش اللہ تک رشتے بھی لطف اندوز ہوتے ہوں گے کہ جہاں آج اے بی سی اور زیڈ تک کی زندگی چل رہی ہے، جہاں بچوں کو شروع سے ہی عجیب ہاتھوں میں ڈالا جانا ہے، وہاں امہات المومنین اچھے لوگ امہات المومنین کے نام ہی نہیں جانتے، پتہ بھی نہیں کون ہے امہات المومنین۔ اشرف مبشرہ کا بھی کیا خبر، رسول اللہ کا شجرہ تو بہت چھوٹے سے لوگوں کو آتا ہے، والد کے نام کے آگے دادے کا بھی تھوڑوں کو آتا ہے۔ یہ کتنی بڑی شہادت اللہ رحم فرمائے لوگوں پہ جنہوں نے اسے شروع کیا، اللہ قبول فرمائے اور شامل ہونے والوں کو اللہ یہ ساتھ دے اور انہیں بھی اس قابل بنا لے کہ کل اس کام کو لے کے چلنے والے بن جائیں۔ ہماری تو شروع میں یہی تھی کہ ایسے بندے، ایسا معاشرہ تیار کیا جائے کہ ہر شخص مبلغ ہو، ہر شخص امام ہو، ہر شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا داعی ہو، ہر شخص کے دل میں طرف ہو۔ یہاں بزرگیاں نہیں، یہاں رسول اللہ کے دین کے جھنڈے کو بلند کرنے۔ الحمدللہ مجھ جیسا گناہگار بھی اس سے مستفید ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں مجھ جیسے گناہگار کی مغفرت کا ذریعہ یہ پاکیزہ سے بچے، معصوم سے بچے، پاک زبانیں، پاک ذہن، پاک دل، ان کی دعاؤں کی برکت، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو بہت بڑی شہادت ہے۔ یہاں تو بچہ آنکھ کھلتا ہے اور بھی صحیح چلنا نہیں شروع کیا جاتا تو 2.5 سال میں اسکول بھیج دیا جاتا ہے، اور PhD تک دنیا کے سارے علوم آ جاتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان نہیں آتی۔ یہ بہت بڑی شہادت ہے، اللہ یہ قبول کر لے اور اللہ اس میں برکت دے۔ تو گزارش ہے کہ آج تھوڑی سی میں ایک ترتیب زندگی کی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں تو ہم پابند ہیں۔ جیسے کوئی کسی انسٹیٹیوٹ میں جاتا ہے تو اس انسٹیٹیوٹ کا ایک اصول ہے، لباس اس کی مرضی کا ہوگا، ٹائمنگ ان کی ہوں گے، کتابیں ان کی ہوں گے، ترتیب ان کی ہوگی، سارا کچھ ان کا ہوگا نا۔ آپ نے اگر اس پہ جائن رکھنا ہے اپنے آپ کو تو آپ کو اس کے ساتھ چلنا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں ہم نے سارے اختیارات اللہ کے سپرد کر دیا، محمد رسول اللہ میں اپنا وجود رسول اللہ کے سپرد کر دیا۔ ایک مسئلہ ویسے بھی ہے کہ جو ہمارا وجود ہے یہ ہمارا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ سننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی، بولنے کی، سننے کی، چکھنے کی، ہر چیز کی صلاحیت اللہ نے دی ہے۔ جب چاہے لے لے، تھوڑی لے لے، ساری لے لے، آدھی لے لے، جب چاہے لے لے، زندگی موت اس کے کب سے لے۔ جب یہ وجود ہمارا نہیں ہے تو اس پہ ہماری مرضی جائز نہیں ہے۔ یہ جس کا وجود ہے، جس نے دیا ہے، اس کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے تو حق ادا ہوتا ہے، وگرنہ انسان ناکام۔ آپ کو ایک کاپی دے سکول کہ اس پہ یہ لکھے اور آپ اپنی مرضی سے لکھیں تو آپ کو فیل کرتے ہیں۔ ویسے میں وجود دیا گیا کہ آنکھ سے کیا کرنا ہے، کان سے کیا کرنا ہے، زبان سے کیا کرنا ہے، دماغ سے کیا کرنا ہے، دل سے کیا کرنا ہے، ہاتھ سے کیا کرنا ہے، پاؤں سے کیا کرنا ہے، پیٹ میں کیا جانا ہے اور کیا سوچنا ہے۔ تو ہمیں یہ دین ترتیب سکھایا، تو بچے بھی ہیں اور بچوں کے ساتھ مائیں بھی ہیں، تو یہ ریکارڈنگ ہے، باہر بھی جاتی ہے۔ تو میرا دل آج چاہتا ہے کہ ایک مسلمان کی نا ترتیب کو ذرا بیان کیا جائے۔
اللہ مجھے توفیق دے دے۔ نہیں، بڑی شہادت ہے جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو مسلمان ہونے کے ناطے سے سب سے پہلے اس کے دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے، بائیں کان میں اقامت، یعنی وہ جو لفظ سنتا ہے سب سے پہلے وہ اللہ اکبر کا، اللہ ہی بڑے ہیں، اللہ ہی بڑے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اور اس کے بعد اسے جب گٹی دی جاتی ہے تو پھر اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے نیک آدمی کو دی جاتی ہے، اور اس کو جو جب منہ میں ڈالا جاتا ہے جو سنت طریقہ ہے تو اس کی ایک برکت ہے۔ اور یہ دیکھیں، اس کو چلتے جائیں، سیکھتے ہیں اس کو نا۔ پھر اس کے بعد جب بچہ ہے اس کو اس کی ماں فیڈنگس کراتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کرانے لگے اپنا یا بازار یا جو بھی، پہلے ہاتھ بھی دھو لے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھے۔ اس کی برکت تو اس بچے کے اندر جائے، اس کو تو ثواب ملے گا، اس بچے کے اندر چلی جائے گی۔ وہ دودھ اس بچے کے اندر صرف دودھ نہیں جائے گا، بسم اللہ کا نام اور اس کی برکت بھی جائے گی اہتمام کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ جو موبائل سے کھیل رہے اور دودھ پلا رہے ہیں، لیکن ابتدا ضرور ہاتھ دھو کے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا بچہ آپاج نہیں ہے، مفلوج نہیں ہے، فالج زدہ نہیں ہے، پولیو والا نہیں ہے، اندھا نہیں ہے۔ کتنی بڑی شہادت ہے، اتنا تحفہ اللہ نے دیا ہے، کتنا اللہ نے خوبصورت دیا ہے، اللہ کی نعمت ہے، چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے۔ تو اس کے بعد جتنی دیر فیڈنگس کرتے رہیں، دروشی پڑھے، جو قرآن مجید آتا ہے وہ پڑھے، دوائیں بھی اللہ سے کریں، اللہ جس دودھ دے رہی ہوں، اللہ اللہ تو اس کو اپنا بندہ بنا دے، اس کے لیے جو دعائیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے دعائیں کریں۔ اس فیڈنگ کے دوران اس بچے کے اندر یہ ساری چیزیں دودھ کے ساتھ منتقل ہوں۔ حضرت مختار کاکی کی والدہ کو 15 سپارے آتے تھے، جب دودھ پلاتی اپنے سپارے پڑھتے تھے۔ بچہ جب مدرسے جانے کے قابل ہوا تو 15 سپارے یاد کر چکا تھا ماں کی گود سے سن کے۔ تو آپ نے بچے کے سامنے خوشی پڑھنا ہے، اونچی آواز میں پڑھنا ہے کہ دودھ اس کے منہ میں جا رہا ہے اور آپ کی آواز اس کے کانوں میں، دماغ سے دل میں، خون میں اترتا ہے، اور دونوں فیڈنگس ہو رہی ہیں، دودھ کی بھی فیڈنگس اور روح کی بھی فیڈنگس، زبان کی بھی فیڈنگس، معدے کی بھی فیڈنگس، کان اور دماغ اور اندر کی فیڈنگس۔ آپ نے اس کو یہ بھی ساتھ پڑھتے رہنا ہے، اس سے آپ کا تھوڑا سا موبائل سے بھی فرصت مل جائے اور اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہے نا، اللہ کا نام بھی بار بار لینا ہے۔ ذرا کبھی اللہ، یہ اتنا بابرکت نام ہے، یہ بچے کے اندر چلا جائے گا۔ ایک چھوٹا سا پودا آپ نے دیکھا ہے نا، جب پودے لگتے ہیں تو گھڑوں کے یا باغوں کے پودے جو ہے نا وہ سیدھے ہوتے ہیں، جنگلات کے پودے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، وہاں انہیں سیدھا کوئی نہیں کرتا، گھروں والوں کو مالی سیدھا کرتا ہے یا گھر والے۔ یہ بچے بھی پودے ہیں اور ہم ان کے مالی ہیں، انہیں سیدھا کرنا۔ یہاں پہ ذرا سا ٹیڑھا پن آئے تو اس کو سختی اور محبت دونوں انداز سے حکمت سے سیدھا کرنا ہوتا ہے، تو یہ سیدھا کرنا ہے۔ اب بچے بھی ہیں، اس لیے میں سنا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں بچوں کے ساتھ بھی ہیں، پہلے یہی سیکھیں گے اس ماحول سے۔ اس کے بعد جب بچہ الحمدللہ کھانے پینے کا ہو تو بچے کو جب اس کے سامنے اونچی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، بسم اللہ والا برکت اللہ پر جو بھی ضرور کرنا ہے۔ جب بچہ خود کھانے میں آنا شروع ہو جائے تو بچے سے کہنے بچے ہاتھ دھو، تمہارے ہاتھ صاف نہیں ہیں، رسول اللہ کی سنت ہے۔ اگر چھوٹے سے بچے کو آپ مسواک سے شروع کریں تو واہ واہ واہ، فرشتے بھی رشک کریں گے۔ ٹوتھ پیسٹ تو سارے سکھاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو کہتا ہے جی آپ کے گھر کے اتنے پردے کیا کسی گھر میں اتنی رتیں ہیں، اتنی مسواکیں بھی ہوتی ہیں؟ یہ میرے آقا کی سنت، جس سے نماز 70 گنا بڑھ جاتی ہے، خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت سے ہوتا ہے۔ تو بچے کو شروع سے چیزوں کی طرف لے کے جانا ہے، اس سے بچے کی دنیا کم نہیں ہوگی، دنیا بھی بہترین ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد آگے کیا ہے؟ پھر آگے آپ بچہ جب خود کھانا شروع کرے اسے طریقہ سکھانا ہے کھانے کا، دائیں ہاتھ سے اپنے سامنے سے۔ اگر 2-3 اکٹھے کھا رہے ہیں تو ادھر سے بوٹی نہیں اٹھانی، جو آپ کے سامنے اسے کھانا ہے۔ اخلاق، تمیز اور ترتیب، اور اس کے بعد قربانی کا جذبہ۔ ایک بوٹی ہے تو بیٹے سے 2 ہے تو آدھی آدھی کھائے دو یا چھوڑ دو، بچے کے اندر شروع سے ہی قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور اس کے بعد
کھانے کے بعد اپنی ہاتھ دو، اب تمہارے ہاتھ کھانے والے ہیں نا صاف کر دو. یہ سکھانا ہوتا ہے بچوں کو. آج بچے سب کچھ سیکھے ہیں سوائے دین کے سیکھنے، اور پھر وہ نیٹ سے سیکھتے ہیں تو اپنی مرضی کا سیکھتے ہیں. پھر اسی طرح ہی بچہ الحمدللہ جب چلنا شروع کرے تو اللہ کا شکر ادا کرے، یہ چل رہا ہے، اپنے پاؤں پہ چل رہا ہے، معذور نہیں ہے. تو بچے سے کہیں کہ بچے جب اٹھو تو اللہ کا نام لے کے اٹھو، اسے دعا سکھائے. اور ایک بات، بچہ جب بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے لفظ اللہ سکھائیں. یہ اللہ کا نام ہے. اس کے دل و دماغ اور خون اور کھال اور بال اور ہڈیوں کے کوٹے میں اللہ اتر جائے، کہ اللہ سے عشق ہو جائے، اس کے اندر اللہ کا نور اتر جائے. اللہ اکثر اس کے سامنے کہ اللہ. اور پھر بچے سے کہنا ہے بچے میں اگر آپ کے پاس نہیں ہوتی نا تو آپ کا رب آپ کے پاس ہر وقت ہے. آپ نے کسی سے نہیں ڈرنا. آپ نے کچھ مانگنا ہے نا تو اپنے اللہ سے مانگنا ہے نا، اللہ سے کہنا ہے نا. بچے کو سکھانا شروع کریں اللہ سے مانگنا. اسی طرح جب بچہ الحمدللہ سیکھنے کی ترتیب میں آ جائے تو سب سے پہلے اسے نورانی کہتے ہیں الفبات شروع کرے. ٹھیک ہے اسکول میں داخل کریں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کی ابتدا قرآن کی نیت سے کرے کہ یہ آپ سے قرآن بن جائے. بچی ہے بچہ اس کا مقدر ہے بنے گا، لیکن آپ کو نیت کا ثواب اللہ ضرور دے دے گا. اور جب اسے پہلے ہی دن بٹھائیں تو بچے الفبات سے شروع کر، الف سے اللہ ہی ہوتے، اور اس کے بعد اسکول میں داخل کریں. ہمارے ہاں تو بچے ماسٹرز کر جاتے ہیں تو ہم کتنی انہیں پڑھنا آتا، ماں باپ نے سکھایا ہی نہیں تھا، ان کے پاس وقت نہیں تھا، بچہ مصروف تھا. تو بچے کی ابتدا اس سے کریں. اور اس کے بعد جب بچہ جانا شروع ہو جائے، آنا شروع ہو جائے، تو بچے کے سکھانا ہے کہ کن دوستوں سے کیا کرنا ہے، کسی کا کھانا نہیں کھانا، کسی ترتیب سکھانی ہے. جب بچوں کو کسی کے گھر لے کے جائیں بچوں کو کسی کے گھر لے کے جائیں تو یہ بتانا ہے بچے وہاں کی اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو آپ نے اٹھانی نہیں ہے، چوری ہوتی ہے، اور اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے آپ کا بچہ غلطی سے کسی کے گھر سے آئے تو چھپا نہیں لینا، رکھ نہیں لینا، 2 تھپڑ مارنے ہیں اور بچے کو واپس ساتھ لے کے جانا ہے. بچے کی کوئی توہین نہیں، بچے کی کوئی ذلت نہیں. واپس جا کے بچہ ہے غلطی سے لے گیا، یہ آپ واپس لیں گے. آئندہ بچہ یہ کام نہیں کرے گا. آپ اگر چوروں ڈاکوؤں کی ہسٹری پڑھیں نا تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہماری ماؤں نے ہمیں ڈاکو بنایا، ہم سامان اٹھا لیتی تھی، ہماری مائیں چھپا لیا کرتی تھی. مائیں ڈاکو اور چور بناتی ہیں. بچے کی جس بےزتی ہو جائے گی، بچے کی بےزتی نہیں، بچے کی زندگی بن جائے گی. اس کو پس پڑ گیا، پس نکالنی پڑے گی، اس کی عادت چھڑانی پڑے گی. جب اسے ذلت ملے گی تو اس ذلت سے اس کے اندر کبرت پیدا ہو. ہم جی لوگ کیا کہیں گے. تو اس کے بعد جب بچہ الحمدللہ بچہ سکول میں داخل ہو جاتا ہے تو پڑھنا پڑھانا آ جاتا ہے، تو بچوں کو ایک بات سکھانی ہے کہ بچے ہم رسول اللہ کے امتی ہیں نا، تو ہمیں رسول اللہ کا امتی بننا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے، اور دل میں اسلام کا ایک درد رکھنا ہے، سیکھنا ہے. اور اس کے بعد بچے کو یہ کہ 2 رکعت صلاۃ حاجت کی چھوٹے سے بچے کو عادت ڈالے. پہلے رکعت پہ قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل واللہ. پھر بچے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی تعریف دروشی پڑھ کے نا اب آپ نے اللہ سے مانگنا ہے. بچے کھل کے مانگنا ہے، جو مانگو گے اللہ دے دے گا. اللہ بڑا خوش ہوتا ہے تم مانگتے ہو. ماں بھی جھڑک دیتی ہے مانگنے پہ، اللہ نہیں جھڑکے گا. فرشتے بھی دیکھیں گے چھوٹا سا بچہ مانگ رہا ہے. اور آپ کو اپنی ذاتی پریشانیاں ہوں تو بھی بچے سے کہیں بچے ہم پریشان ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں. آپ دیکھیں کہ حالات کیسے بدلتے ہیں. ان دعاؤں میں کیا تاثیر ہوگی اس چھوٹے سے بچے کی دعاؤں کی، اس کی کیفیت کی. ماں باپ کی زندگی کو بھی بدل دے گا. تو اس کے بعد ایک کام یہاں سے آپ کو، جب بچہ چھوٹا ہے نا تو آپ اپنے ذہن میں ایک خاکہ لیں کہ اس کو ہم نے کیا بنانا ہے. یہ لوگ میں نے خود دیکھا ہے خصوصاً بچیوں کو تباہ ہوتے کہ انہیں جی آپ نے جو بننا ہے فیصلہ خود کریں، اور وہ خود ان کا فیصلہ اکثر غلط ہوتا ہے. ان کی جو فرینڈز ہوتی ہیں ان کے ساتھ لگ جاتی ہیں اور ٹریڈ میں جا کے پھر نوکریاں کر کے برباد ہو جاتی ہیں.
آپ نے پہلے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو کیا بڑھانا ہے، کیا پڑھانا ہے، کتنا پڑھانا ہے۔ اگر بچیاں ہیں تو پڑھانے کے بعد کوشش کریں کہ 20 سال کی عمر تک کے اس سے پہلے پہلے ان کی شادی کر دیں۔ ہاں، جنہوں نے ڈاکٹر بننا ہے، جو ایسا ہے جو ہے اس کی تو ہے، باقیوں کی کوشش یہ کی جائے کہ ان کو شادی کر دی جائے اور وہ مصروف ہو جاتی ہیں اور الحمدللہ ایک فتنے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور بلا وجہ جو بچیاں پہلے ماسٹر، پھر ایم فل، پھر پی ایچ ڈی اور ٹریڈ میں اور ادھر ادھر، پھر زندگی خراب ہو کے پھر ناکارہ ہو کے بیٹھ جاتی ہیں اور شادیاں نہیں ہوتی، تو یہ ماں باپ کا بھی قصور ہے۔ تو اس طرح بچے کا اپنے ذہن میں لے کے اسے بتا دینا ہے کہ بھئی آپ نے یہ بننا ہے، اب اس کا ایک رستہ تعین ہو جائے گا۔ اور ایسی کوئی تعلیم اسے نہ دلیں جس کا دنیاوی طور پہ، عملی طور پہ، دینی طور پہ جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ہاں، ایک بات تو میں جو بھول گیا، حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا سا نام رکھو۔ معذرت کے ساتھ لڑکوں کے تو اتنا نہیں ہے، لڑکیوں کے ایسے ایسے نام ہیں کہ وہ سمجھ نہیں آتی، کسی ڈکشنری میں بھی نہیں ملتے، ان کے ترجمے میں نہیں ملتے۔ تو کوئی جنت کا پھول بن جاتا ہے، کوئی جنت کی حور بن جاتی ہے، کوئی جنت کا دروازہ بن جاتا ہے، کوئی جنت کا باغیچہ بن جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے ترجمے آ جاتے ہیں، کہاں سے لے آتے ہیں۔ اور نام بھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی وہ صحیح نام بھی نہیں لے سکتا، ایسا مشکل ہوتا ہے۔ اور جتنا عجیب و غریب نام ہوتا ہے اتنی شاباش ملتی ہے، واہ جی واہ جی واہ جی واہ بھائی، انبیاء کے نام، صحابہ کے نام، ہمارے پاس تو خزانہ پڑا ہے ناموں کا، ہمیں لوگوں کی طرف دیکھنے کی کیا حاجت ہے۔ ہر نام کا اس کی ذات پہ اثر ہوتا ہے، اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ آپ کو جس نسبت سے رکھا ہے اللہ انشاءاللہ ضرور اس نسبت کی برکت اسے دے گا۔ تو بچوں کے نام اس اعتبار سے رکھے جائیں۔ حدیث مبارکہ میں جیسے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ، عبد الرحمان، ان مردوں کے ناموں میں، تو عورتوں کے ناموں میں تو ہماری امی جان امہات المومنین ہے، رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، صحابی عورتیں ہیں، حضرت مریم ہے، حضرت حاجرہ ہے، حضرت سارہ ہیں، کتنی یہ نام ہیں۔ تو یہ لیکن آج ایک رواج بن گیا ہے، یہ پرانے نام ہو گئے، نئے نام آ گئے جس کا سر بھی نہیں، پاؤں بھی نہیں اور ترجمہ بھی نہیں ہے۔ تو اس سے بھی اجتناب کیا جائے اور الحمدللہ بچوں کو حلال کھلایا جائے، تھوڑا کھلایا جائے کوئی بات نہیں، حلال کی برکت ہوگی۔ لوگوں کے کپڑے دیکھنے کے بچوں کو شوق نہ پڑنے دیں، بچوں کو بہت زیادہ امیر گھرانوں میں نہ لے کے جائیں اور بچوں کو سیر و تفریح کی بہت زیادہ عادت بھی نہ ڈالیں، اس کے بڑے نقصان ہوتے ہیں، بچے ٹریک سے اتر جاتے ہیں اور آپ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے اور بچے پھر آپ کو مجبور کرتے ہیں۔ اور اسی طرح لباس کے معاملے میں اپنی اوقات، اپنی حیثیت سے آگے نہ جائیں، آپ کے لیے کل مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ یہ میں باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اسے ہوش سنیے، ہم ساری کام کرتے ہیں لیکن بچوں کی تربیت نہیں کرتے۔ تعلیم پہ اتنا توجہ ہے کہ بچہ بستہ نہیں اٹھا سکتا اور بچے کی تربیت ہی کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد سکول کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بچے پہ ماں باپ کی گرفت ہوتی ہے اور اس سکول سے اگلی بڑی کلاسوں میں اور کالج میں تو ماں باپ کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے اور بچہ کبھی ہو جاتا ہے، اپنی منمانیاں شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کا طریقہ ہے کہ اگر ماں ہے تو بیٹی سے دوستی لگائے، باپ ہے تو بیٹے سے دوستی لگائے۔ اگر آپ اس سے خود دوستی نہیں لگائیں گے تو اپنے دوست بنا لیں گے اور وہ خطرناک ہوگا۔ اور خصوصاً بچیوں کو کبھی ایسے لوگوں کے گھروں میں نہ بھیجا جائے۔ اور یہ جو اسکول کے ٹورز میں جاتے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہے، اس کے رزلٹس اچھے نہیں ہیں۔ کہ دیکھیں یہ باتیں میں کر رہا ہوں، یہ ہمارے معاشرے کی خرابیوں کا ذریعہ ہے، ہماری تربیت نہ کرنے کی خرابیاں ہیں جو آج کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے نا تو اس کا بستر علیحدہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کی احتیاط نہیں کی جاتی، بیٹی بھی ماں کے ساتھ نہیں لیٹے، بیٹی کا تو لیٹنا ہی فضول ہے، بلکہ زمانہ جہاں باز تو ایسے ہے کہ ماں بھی اچھی عمر کی، بچہ بھی، بچوں والا بھی شادی شدہ ماں کے ساتھ لیٹ جاتا ہے۔ یہ تو میں زمانہ جاہلیت میں بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا تھا، آج مسلمان گھرانوں میں ماں کے ساتھ لیٹ جاتے ہیں۔ یہ ظلم ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور اس کے بعد اسی طرح ہی جو ماں ہے وہ بیٹے کے ساتھ نہیں لیٹے، سو جاتے ہیں۔ سوئے میں آدمی کا کیا خبر ہے، اسے کیا پتا میں کیا کر رہا ہوں، ساری زندگی کی ذلت اپنے گلے لے لیتا ہے انسان۔
دونوں کے لیے جائز نہیں، نہ باپ کے لیے بیٹی سے، نہ اس کا بیٹا اس کے، نہ ماں کے لیے بیٹی، نہ ماں کے لیے بیٹا۔ ہم شریعت کو جب بائی پاس کرتے ہیں تو پھر پچھتاوے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ بچہ 7 سال کا ہو، اس کا بستر علیحدہ، اسے اصول سکھائیں۔ پھر اسی طرح ہی اپنے گھر میں تو بچے ٹھیک ہیں، جب بچے کزنز آ جاتے ہیں تو لڑکیوں کو علیحدہ کھیلنے دے، لڑکوں کو علیحدہ کھیلنے دے، ان کی نگہداشت کرے۔ اور جن لوگوں کے چھتوں پہ بچے جاتے ہیں ان کو بہت ضروری ہے کہ کبھی کبھار چھت کا چکر لگایا کریں۔ چھتوں سے چھت ملتے ہوتے ہیں اور بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات، جب بچے بلوغت میں آ جائیں تو انہیں مسائل آنے چاہیے۔ کتنے ایسی بچیاں ہیں کہ انہیں بالغ ہوئے کہ سال ہو گئے اور ماں کو خبر بھی نہیں، اور بچی روتی رہتی ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ بچوں کو سکھائیں، یہ ماں کی ذمہ داری، باپ کی ذمہ داری، بچے کو سکھانا پتہ ہونا چاہیے کسی نہ کسی درجے میں۔ اس کے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں، اور کسی لڑکی کو بتاتی ہے، وہ آپس میں نہ جاننے کی وجہ سے اور کچھ خرابیاں بن جاتی ہیں۔ دیکھیں، یہ تربیت کی ترتیب ہے، ماں ہے، باپ ہے، اسے دیکھنا ہے۔ صرف بچے نہیں پیدا کرنے، بچے پالنے نہیں، انہیں سکول کالج نہیں پڑھانا، بلکہ انہیں انسان بھی بنانا ہے، رسول اللہ کا غلام بھی بنانا۔ پھر بچے جب اسکول سے کالج میں جاتے ہیں تو ان کے سٹائلز بدل جاتے ہیں، ایسے جیسے آدمی قید خانے سے نکلا ہے نا، تو وہاں جا کے ایسے ہی بالکل آزاد ہو جاتے ہیں۔ بعض تو مادر پدر آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس میں ماں باپ کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، بہت ذمہ داریاں ہیں۔ اپنی جوان بچی کو 10-11 سال سے لے کے اوپر کسی کزن کے ساتھ کسی کے گھر میں نہ بھیجیں۔ اور جو ٹیوشن پڑھاتی ہیں، خدارا لڑکیوں کو لڑکوں سے نہ پڑھائیں اور لڑکوں کو لڑکیوں سے نہ پڑھائیں، اس کے بڑے گندے رزلٹس آتے ہیں۔ اور جو لوگ آن لائن پڑھتے ہیں، اس کی بھی، ان کے عقائد کی اور اس کی بھی تحقیق کر لیں، ایک نیا بھی اس میں فتنہ داخل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور بچوں کو آن لائن کے دوران دیکھیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم نے اپنا معاشرہ بنانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا معاشرہ، مدینے والا معاشرہ۔ اگر آپ نے نہیں بنائیں گے تو سب کچھ بن جائیں گے، لیکن اچھے مسلمان نہیں بنیں گے۔ بچوں کو نا نبیوں کے واقعات سنائیں، بچے مشہور ہوں گے، انہیں لذت آئے گی۔ رسول اللہ کے واقعات سنائیں، آپ کو خود آئیں گے تو سنائیں گے نا، نہیں ہے تو کتابیں تو ہیں ماشاءاللہ، حیات صحابہ میں سے دیکھ لیں، اور کتابیں ہیں۔ بچوں کو جہاد کے واقعات بھی سنائیں، اس طرح بچوں کو صحابی عورتوں، بچیاں ان کو صحابی عورتوں کو، بچوں کو صحابہ کے واقعات سنائیں۔ اور بچوں میں بچوں کے واقعات، صحابہ کی کتابیں بھی ہیں، اس میں ان کو سکھائیں، ان کا ذوق، ان کا شوق، ان کی محبت۔ امی جان سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے اللہ درجات بلند فرمائے، امت کی وہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے باقاعدہ بچوں کی تربیت باقاعدہ طور پہ اپنے زیر نگرانی شروع کی تھی۔ اور جتنے بات کے محدثین ہیں، مفسرین ہیں، فقہاء ہیں، سب کسی نہ کسی درجے میں امی جان کے شاگرد تھے۔ بچوں کو لے لیتی تھی اور خود انہیں سکھاتی تھی۔ تو آپ نے بچوں کو لے کے سکھانا ہے، اپنے پاس بٹھانا ہے، وقت دینا ہے۔ ماں کے پاس موبائل سے وقت نکلے گا تو وقت دے گی، تو بچوں کو وقت دینا ہے، بچوں سے پوچھنا ہے، سکول کا پوچھنا ہے۔ بچے نہیں بتاتے، بعض دفعہ انہیں پوچھنا ہے سکول کے بعد۔ اسی طرح ہی جب بچے شادی کے قابل ہو جائیں، لڑکا جو ہے وہ ایجوکیشن کے بعد اس قابل ہے کہ اب شادی ہو سکتی ہے، تو لمبے چوڑے پیسے جمع کرنے، اب جیسے جمع کرو تو اس سے نکال کے اس کی جلدی شادی کر لو، بیشتر اس کی کہ وہ خود کر لے۔ اور شادی میں جو بخاری شریف کی روایت ہے کہ خاندان دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی، مال دیکھا جاتا ہے، دین دیکھا جاتا ہے، تم دین اختیار کرو۔ رشتہ داری اگر ہے تو اچھی بات ہے، لیکن رشتہ داری کے ساتھ دین بھی دیکھیں کہ وہاں ان کے گھر کوئی نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں۔ پھر وہ آپ کے گھر میں آ کے نماز بچی نہیں پڑھے گی، پردہ بھی کرتی ہے نہیں، وہ نہیں یہاں آ کے کرے گی۔ دیکھیں اس کا اخلاق، دیکھیں۔ صرف رشتہ داریاں چاچے کی، مامے کی، خالہ کی، یہ دیکھ دیکھ کے ہم خراب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر معاشرہ بربادی کی طرف چلا جاتا ہے۔ رشتہ داری سے زیادہ دینداری کی ضرورت ہے، اسے دیکھا جائے۔
تہجد گزار بچیوں کی بے دین مردوں کے ساتھ شادیاں کر جاتی ہیں، تہجد گزار بچوں کی آوارہ لڑکیوں کے ساتھ شادیاں کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ ماں باپ کا قصور ہے۔ اسی طرح بچی کا جتنی جلدی ہو سکے اس کی رخصت کرے۔ یہ جو بڑی لمبی بچپن میں جو منگنیاں کی جاتی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بڑے لوگوں کی غلطیاں تھی جس سے بڑے فتنے راستے میں کھلتے ہیں۔ آج منگنی ہوگی جی خالہ کا بیٹا ہے، ماموں کا، چاچے کا، کل وہ ان میں سے یہ خراب ہو گیا تو منگنی ہوئی ہے تو بھاگ نہیں سکتے آپ، کہیں جی جب اس قابل ہوں گے اس وقت جو ہوگا فیصلہ اس وقت کریں گے۔ کبھی منگنی بچپن میں نہیں کرے بچوں کی۔ اور جب آپ نے بچی کی شادی بھی کرنی ہے تو نکاح میں ڈیلے نہ کریں، نکاح کے بعد جلدی کریں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے ہی خاندان کے اپنے ہی بہن بھائی نکاح تروانے پہ جس کی اتنی نہیں ہوتی نا وہ پھر کہتے ہیں ان کا نکاح بھی خراب کرو۔ جتنی جلدی رخصتی ہو جائے اتنا اچھا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب بچے کی جاب ہو تو بچے کی جاب کے لیے اسے کہیں کہ کسی بینک میں نہیں، کسی سودی ادارے میں نہیں، کسی ناجائز کام میں نہیں۔ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، برکت دینے والا اللہ ہے۔ بچے کو پہلے دن سے سکھائیں حرام جو ہے نا جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ جس حرام مال کھا کے آدمی نماز پڑھے نماز نہیں ہوتی، لباس پاک نہیں ہوتا، جب بچے کو یہ سکھایا جائے گا تو وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا۔ حلال مال اپنی کیفیت اور اپنی برکت رکھتا ہے، حرام مال اپنی تباہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو بچوں کو اس اعتبار سے ان کی جاب کے اعتبار حتی الامکان بچیوں کی کوشش کریں کہ وہ جاب نہ کریں، ایسی انہیں ایجوکیشن پڑھائی ہی نہ جائے کہ وہ جاب کی طرف جائے۔ بچیوں کے جاب کے بہت نقصان ہیں، بعض لوگ بلا وجہ بچیاں جاب کرتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب تھے تو مجھ سے میں نے کہا یار آپ اپنی بچی کو تعلیم کیوں دینا چاہتے ہیں، شادی کر دیں۔ کہتے ہیں نہیں جی اتنی تعلیم ہونی چاہیے کل برا وقت آ جائے تو اس کے کام آئے۔ تو میں کہا اللہ سے آپ نے پہلے طے کر لیا کہ برا وقت آئے گا؟ حدیث مبارکہ ہے کہ جیسا اللہ سے گمان کرو گے ویسا اللہ کرے گا۔ کیوں اللہ سے گمان کرتے ہو یہ والا؟ کیوں نہیں گمان کرتے اللہ ملکہ بنا کے شہزادی بنا کے رکھے گا، آسانیاں دے گا؟ تو کوشش یہ کریں کہ بچیوں کو جابس کی طرف نہ لے کے جائیں، وہ مجبور ہو جاتی ہیں برائی۔ اور اسی طرح ہی اپنی آپ کی شادیوں پہ فنکشنز میں کوشش کریں مخلوط کو کنٹرول کرنے کی، بڑے نقصان ہوتے ہیں، بہت نقصان ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں میں جو عرض کر رہا ہوں یہ بھی تربیت کا حصہ ہے، اور اس میں اکثر ماں باپ کی غفلت، غلطی، سستی، لاپرواہی بچوں کی بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا جی بہن کا رشتہ بہن نہیں بچے کے لیے اس کی خالہ کی طرف رشتہ انکار نہیں کر سکتے، اور پھر 2 مہینے بعد طلاق ہو جاتی ہے۔ وہ زیادہ اچھا تھا کہ پہلے انکار کر دیا جاتا۔ اسی طرح اور کافی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، اور بہت زیادہ امیر گھرانوں میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح بہت غریب گھرانوں میں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی ترتیب کے مطابق اوپر 19-20 کا فرق ہو ٹھیک ہے، اور اسی طرح دینی اعتبار سے شادی کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں میں نے اس لیے بھی عرض کر دی کہ بچوں کو آخرت کی بھی سکھائیں، مرنے کا بھی سکھائیں۔ کبھی کبھی لڑکا ہے تو باپ کے ساتھ اسے قبرستان ضرور بھیجیں، بچے یہ تیرے دادا یہ پردادا جو دنیا میں بڑے کوی تھے آج زیر زمین چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ اسی طرح بچیوں کو بھی یہ سکھائیں کہ عارضی دنیا کا نظام ہے۔ تو یہ چیزیں میں نے اس لیے عرض کر دی ہیں کہ یہ بھی تربیت کا حصہ اور ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے۔ ماں اور باپ جو ہے ان کی ایسی مصروفیت ہو گیا کہ غفلت میں آ گئی۔ کتنے باپ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں بچے کس سکول میں پڑھتے ہیں، سکول کا نام نہیں آتا، ماں ہی سب کچھ کر رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ 40% پہ شاید 40% سے زیادہ باپ ہے جو کبھی اسکول گئے نہیں، ماں ہی سڑ رہی ہے، مر رہی ہے، جو کچھ بیچاری کے پلے ہو رہا ہے وہ کر رہی ہے، اپنی اوقات کا کر رہی ہے۔ بچے بیمار ہیں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بھئی گھر ہے، اللہ نے گھر دیا ہے، بیوی اس کی اپنی ہے، بچے اس کے اپنے ہیں، ہم کھوتے کی طرح کام کر کے ان کی ہر دنیا کی آسائش کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ محبت، ان کی تربیت کو نہیں کرتے۔ اور کبھی بھی بچوں کے سامنے گالی گلوچ آپس میں لڑائی نہ کریں، بچے تباہ ہو جاتے ہیں۔ کبھی غصے میں آ کے کوئی چیز خامد بھی نہ توڑے، ماں بھی نہ توڑے، پھر بچے بعد میں توڑنا ہی شروع کر دیتے ہیں۔
ہم اپنے بچوں کی غلط تربیت سے ان کا مستقبل برباد کرتے ہیں۔ بچی اپنی ماں کو جو دیکھتی ہے وہی کچھ اپنے سسرال میں جا کے کرتی ہے، لڑکا جو اپنے باپ کو دیکھتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے۔ تو خدا را یہ باتیں بچے بھی ہیں، لیکن میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر بچے دیکھیں ماں باپ کا جھگڑا تو بچوں کو نہ وکیل بننا چاہیے، نہ جج بننا چاہیے، نہ کسی کی سائڈ دینی چاہیے۔ اللہ سے اس وقت جب ماں باپ لڑ رہے ہو نا تو بچے بچیاں ہاتھ اٹھا کے اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دے، اللہ ان کو آپس میں محبت اور جوڑ پیدا کرے، دیکھیں حالات بدلیں گے کہ نہیں بدلیں گے۔ بچہ نا ابھی کتنی شکایتیں آتی ہیں، بچہ باپ ماں گالیاں دے رہا ہے، بچہ کھڑا ہو گیا، حالانکہ 16-17 سال کا ہے، ڈنڈا اٹھا لیا، میں تیرے باپ اپنے باپ کا سر پھاڑ دوں گا۔ کیا زندگی ہے یہ؟ کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے؟ یہ معاشرہ، یہ گھر ہے؟ تباہی ہے۔ بچی باپ کے آگے کھڑی ہو کے بولنا شروع کر دیتی ہے۔ بچوں کو ہم برباد کریں، بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولیں، اور بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ، مثلا لڑکی جو ہے اپنے خامد کے ماں باپ بھائیوں کے بارے میں غلط بات نہ کرے، بچوں کے دل میں ان کی نفرت آ جائے گی۔ اور خامد ہے تو اپنی بیوی کے بہن بھائی ماں باپ کے بارے میں نہ کرے، اس کو اپنے نانکے کی طرف سے نفرت ہو جائے گی۔ بعد میں ہم کہتے ہیں یار یہ جاتے آتے نہیں ہیں، ہم نفرت ان کے اندر پیدا کی ہے۔ میں نے کتنی عورتوں کو یہ دیکھا، عورتوں میں یہ نقص زیادہ ہے، جناب بیٹھتی ہیں تو بچوں کے جو خامد کا خاندان ہے ان سے اتنا دور کر دیتی ہیں، بعد میں وہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ یہ بھی ظلم ہے۔ خاندان یہ ہے، خاندان سے کٹنا بھی ظلم ہے، یہ قطع رحمی میں آتا ہے۔ تو یہ وہ کس طرح کی اور بھی کافی چیزیں ہیں کہ بچوں کو سکھانی چاہیے، بچی کو غسل کا طریقہ، بچے کو غسل کا طریقہ، اور یہ نمازیں ان سے سننی چاہیے، بیٹھ کے نماز سنیں، نماز سناؤ۔ آپ حیران ہو جائیں گے کتنے بچے کتنے سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، صحیح نماز ہی نہیں ان کو آ رہی۔ بچے سے کہیں چلو آپ ایک رکوع سناؤ، بچے کو خود آپ بچے کو بھی سنائیں۔ اگر غلطی ہے آپ کی تو بچہ آپ کی غلطی ٹھیک کرتے گا، بچے ٹھیک کرتے۔ گھر کو ایک مدرسہ بنائیں، تربیت گاہ بنائیں، یہ گوشت سے لے کے، اور جب بچوں کی شادی کر دے تو انہیں کھلا نہیں چھوڑ دے، پٹا نہیں ختم کر دے، ان پہ اور زیادہ نگاہ رکھیں۔ تو یہ گزارش ہے۔ اب آتے ہیں آپ اس ترتیب کی طرف جو ہوا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے، اللہ اس میں برکتیں دے۔ تو بھئی یہ جو نبیوں کے واقعے ہیں نا، ہر واقعے کے اندر ایک عبرت ہے، ہر واقعے کے اندر ایک حکمت ہے، ہر واقعے کے اندر ایک زندگی کی لائن ہے، ترتیب ہے، پھر اس کے اندر ایک برکت ہے، اور اس کا ایک ثواب اور اجر ہے۔ یہ ڈھیر چیزیں مل جاتی ہیں، ثواب اجر بھی ہے۔ جب آپ نبی کا نام لیتے ہیں نا، ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام ہے نا، تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا، نام لینے کا بھی ثواب ملے گا، اور محبت پیدا ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، پھر آقا نامدار سرکار دو عالم نبی اکرم خاتم النبیین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین، یہ تو ہماری محبت کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہے نا امت کی مائیں ہیں، قرآن نے کہا امت کی مائیں ہیں، مائیں ہیں امت کی، ان سے محبت کریں۔ اور کبھی کبھی نا اللہ سے دعا میں، اللہ اپنے نبی کے صدقے ہم پہ رہے، اللہ اپنے نبی کے صدقے ہم پہ رہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد شجاع، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے جس میں بن عدنان تک 22 نام ہے، اور انہوں نے یہ نام ہے جو رسول اللہ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے، ان کا ادا کرنا بھی حدیث ہے، سنت ہے۔ آگے تو اختلاف ہے، حضرت آدم تک 2-3 ہیں جس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن بن عدنان تک یہ تمام جو ہے نا امت میں مسلمہ ہے۔ تو ہو سکے تو یہاں تک، وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 تک شجرہ سب کو آنا چاہیے۔ اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیٹیوں کا نام آنا چاہیے۔ اکثر لوگوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، باقی کسی کا نام نہیں آتا۔ کتنا دکھ کی بات ہے، ہمیں ڈھیر لوگوں کے نام آتے ہیں۔ جو لوگ کرکٹ کے ہیں انہیں تو پتہ نہیں کہاں کہاں کس کے نام آتے ہیں، فٹ بالرز کو دیکھو، گانے ناچنے والوں کو، ہمیں رسول اللہ کی بیٹی بیٹیوں کے نام ہی نہیں آتے۔ ہائے کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے۔
میں تو لوگوں کو عمرے پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے، کچھ نہیں سیکھ کے جاتے اور وہاں انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا، ماں باپ نے تربیت ہی نہیں کی، اور ان کی ایجوکیشن در اتنی ہے کہ کمال درجے پہ ہے، اور دین کا کچھ بھی نہیں آتا۔ تو بھئی ہم نے اپنے گھر کو مدرسہ بنانا ہے، تربیت گاہ بنانی ہے، اور جب آپ کسی کو سکھائیں گے تو اللہ آپ کو بھی توفیق دے گا۔ اپنے بچوں سے کھل مل کے بات کرنی ہے، ان سے تو بعض بچے ہیں نا تو کلاسوں سے اعتراض سن کے آ جاتے ہیں، تو انہیں خفا نہیں ہونا اعتراض سن کے، اس کے اعتراض کا معقول جواب آپ کو نہیں آتا تو کسی سے ٹیلی فون کر کے سیکھیں، پوچھیں، جواب دیں۔ اگر آپ بچے کو ڈانٹ دیں گے بچے کے اندر وہ اعتراض بیٹھ جائے گا، آج وہ چپ ہو جائے گا، کل اس کے اندر وہ ایک عقیدہ بن جائے گا۔ اسے اس کی توجیہ بتائیں، اسے سمجھائیں یہ کیا ہے، اسے انفارمیشن مس گائیڈ کیا گیا، اسے غلط بتایا گیا ہے، برین واشنگ کسی کو لوگ کہتے ہیں۔ تو آپ اپنے بچوں کی تربیت کو کریں، پھر بچہ جو 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھانے انہیں حکم دیں پڑھے، اور 10 سال کا نہ ہو تو اس سے ذرا خبر لیں اس کی، اور اسی طرح بچوں کی تلاوت، بچوں کی ترتیب، اور بچوں کو نا ایک کام کریں، میں آپ کو ایک نصیحت ہے میری، یہ دوسری بڑا عجیب تحفہ ہے۔ ایک دفعہ دوسری پڑھو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 3 کام ایک وقت پہ ہوتے ہیں۔ ورنہ بچے کو بچے آپ نے کیا کرنا ہے نا، آپ نے ہر نماز کے بعد نا 2-3 دفعہ درود پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی بڑا ہے، اگر وہ پڑھے تو اچھی بات ہے، وگرنہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، بچے کو کہنا 3 دفعہ۔ اسی طرح بچہ کا ذوق شوق، جب جمعہ آئے تو بچے کو کہنا بچے ذرا بیٹھ کے نا آج زیادہ پڑھ لینا، آج تو تیرا اسپیشل درود شریف جائے گا، تیرے نام کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم روز ہی جاتا ہے، جب آدمی درود شریف پڑھتا ہے فرشتے لے کے جاتے ہیں بچے اس کو، پھر یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا چھوٹے سے بچے نے آپ کو تحفہ بھیجا ہے۔ تو رسول اللہ تو بڑے حیا والے تھے، جب آپ کو زندگی میں بھی کوئی تحفہ دیتا تو آپ ہدیہ دیتا تو آپ اس کے بدلے میں ضرور دیتے۔ اب برزخ میں آپ تو جب ہم درود شریف بھیجتے ہیں تو رسول اللہ کی ہم پہ توجہ آتی ہے، نگاہ آتی ہے، آپ ہمارے لیے دعا فرماتے ہیں جس سے اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو بھی درود شریف جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سلام بھیجنے کا طریقہ ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح درود شریف ہے، تو اس میں یہ بچے کو تھوڑا سا یہ سکھائیں، اور بچے کو یہ بھی سکھائیں کہ بچے دیکھ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں نا، جب رات کو لیٹتے ہیں نا تو استغفار کرتے ہیں 2 قسم کی، ایک تو ہم سے غلطی ہوئی، ایک وہ ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ غلطی کی ہے نا ہم انہیں بھی معاف کرتے ہیں۔ بچے کا دل بڑا ہوگا، اس کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا، انانیت نہیں ہوگی، گردن میں سڑیا نہیں آئے گا، آج جو ایک دم سر بھول جاتے ہیں نا یہ نہیں ہوگا۔ آپ یقین مانے میں نے بڑا اس پہ ریسرچ کیا، بڑے بڑے دیندار بچیاں ہوتی ہیں، بڑے دیندار بچے ہوتے ہیں، مزاج میں تلخی، ترشی، سختی، بے رخی اور خشکی، تو میں نے جب تحقیق کی تو گھر کے حالات کی وجہ سے تھا۔ کسی جگہ باپ کا ظلم ہے، کسی جگہ ماں کی جھگڑا ہے، کسی جگہ بھائی کا پرابلم ہے، کسی جگہ بہنوں کا ہے، تو اس کی بیچاری کا مزاج خراب ہو گیا، بچہ ہے تو اس کا مزاج خراب۔ ایک لڑکا بہت دیندار تھا تو اپنے والد کے بارے میں اس نے اچھی بات نہیں کی، میں نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ کہتا آپ کو کیا پتا میرا باپ کتنی میری ماں کو گالیاں دیتا ہے۔ تو بھئی یہ ہم اپنے بچوں کی عادات اور مزاج بھی خراب کرتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ یہ جو پروگرام ہے اللہ کرے یہ ہماری زندگی کی تربیت کا بھی بن جائے، یہ چھوٹوں کا ہے، چھوٹوں سے یہ بڑے بنیں گے نا، اللہ کرے کل یہ ہر بچہ بچی یہ پروگرام کرنے والا بن جائے۔ تو بھئی ایک بات، دوسری بات، ہر بچہ رسول اللہ کا بیٹا ہے، ہر بچی رسول اللہ کی بیٹی ہے، ایک یہ یاد رکھ لینا تو بڑا مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جوان بھی ہونا تو نگاہ پڑے گی تو رسول اللہ کی بیٹی ہے، اگر کسی کو کوئی تکلیف دینا ہے تو بھی اسے میں تکلیف پریشانی کروں گا، عورت ہے کوئی تو رسول اللہ کو تکلیف ہوگی کہ آپ کی بیٹی کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح کسی بندے کو تکلیف دیا تو رسول اللہ کو تکلیف ہوگی کہ رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ کتنی چیزوں کے ہم رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے وہ ہم سے گناہ غلطیاں ظلم چھوٹ جائے گا۔
ہماری نسبت رسول اللہ سے بن جائے گی، رسول اللہ سے بن جائے گی۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بندہ تھا، اس کی بیوی نے ایک بڑی غلطی کر دی تو اس کو بہت غصہ چڑھا، اس کا جی آیا کہ اس میں ماروں، خوب ماروں۔ تو غصے میں تھا، تو غصے میں اس نے اپنے آپ کو قابو کر کے بیوی کو کہا کہ تو اس قابل ہے تجھے مارا جائے، اور جتنا مارا جائے کم ہے، لیکن تو اللہ کی بندی ہے، میں اللہ کے لیے تجھے معاف کرتا ہوں۔ بس بات ختم ہو گئی۔ وہ شخص فوت ہوا تو بارگاہ الہی میں اللہ کے سامنے، جو بھی فوت ہوتا ہے نا اللہ کے سامنے جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا او میرے بندے، تو نے میری بندی کو میری وجہ سے معاف کیا تھا، میں نے بھی تجھے معاف کر دیا، تو میرا بندہ ہے۔ ہم لوگوں کو معاف کریں گے، اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ ہم اللہ سے اپنے لیے تو معافی مانگتے ہیں، لیکن لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے، ہمارے اندر حوصلہ ہی نہیں ہے۔ اپنے لیے جو چاہتے ہیں لوگوں کے لیے نہیں چاہتے، یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ ہم اندر اور باہر سے ہو رہے ہیں، ہمارے لینے اور دینے کے پیمانے علیحدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے جو چاہے اپنے لیے جو چاہے اور اپنے بھائی کے لیے نہ چاہے۔ اپنی زندگیوں کو دین میں لے کے آئیں، اپنے گھروں کے ماحول کے لیے بھی آئیں۔ میں آپ کو ایک بات پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ اس بات کا فکر چھوڑ دیں کہ آپ کی آمدن کم ہے، آپ کے ذرائع دولت کے کم ہے، آپ کا مکان چھوٹا ہے، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ کے کپڑے مہنگے نہیں ہیں، آپ روزانہ فروٹ نہیں کھاتے، آپ کے بچے بہت تعلیمی بڑے اداروں میں نہیں پڑھتے، کوئی فکر نہ کریں، کوئی فکر نہ کریں۔ انشاءاللہ یہ بچے وہ بنیں گے کہ جن کے لوگ جنہیں دیکھتے تھے وہ ان کے قدموں میں پڑے۔ حضرت پیر مہاجر مکی رحم اللہ عالم بھی نہیں تھے، لیکن حضرات علماء جو بعد ان کے ہاتھ پہ بیعت تھی، صوفی تھے، اللہ والے تھے۔ تو ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، تو واسرائے کی حکومت تھی، برطانیہ کا واسرائے ہوتا تھا، بادشاہوں کی طرح ہوتا تھا۔ تو واسرائے نے ایک دن بغیر اطلاع کے حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ چوبارے پہ رہتے تھے، پہلی منزل تھی، تو وہاں اپنی بیوی کو لے کے آ گیا۔ یہ واسرائے جہاں بھی جاتے تھے نا، تو یہ عموماً اپنے بیوی کو لے کے جاتے تھے، مسجد میں بھی لے جاتے تھے، بس ایک ان کا سیاسی مزاج تھا نا۔ تو حضرت کہ ادھر آ گئی، پتہ چل گیا جی واسرائے آ گیا ہے ملنے کے لیے، بیوی بھی ساتھ ہے۔ کچھ بھی ایک چٹائی بچھی تھی، حضرت چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، تکیا تھا، تو بس کھانے پینے کا کوئی خاطر خواہ انتظام بھی نہیں تھا، تو دنیا سے لا تعلق تھے حضرت۔ اور واسرائے جس کی پاؤں کو ہاتھ لگانے کے لیے لوگ بڑھتے ہیں، وہ اس اللہ والے سے ملنے آ گیا۔ شخص سیاسی تھا لیکن عزت تو اللہ نے دی تھی نا۔ تو وہاں حضرت کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، تو ایک گھڑا جو ہے نا الٹا کر کے نہیں رکھے جاتے، تو حضرت نے واسرائے کی بیوی کو اشارہ کیا آپ اس پہ بیٹھ جائیے۔ وہ بیٹھ کے اس پہ صوفوں پہ گدوں پہ بیٹھنے والے، آج ایک فقیر کے اس پہ آئے تو ایک مٹکے پہ بیٹھتی، وہ بھی بیٹھ گیا، سات ترجمان بھی تھے۔ تو حضرت نے پوچھا کیسے آئے آپ لوگ؟ کہا جی ملنے آئے۔ حضرت فرمایا بھی میرے پاس تو ابھی ایسا کھانے پینے کا بندوبست نہیں، تو رات کی کچھ روٹی بچ گئی ہے، تو اگر آپ تناول فرمانا چاہتے ہیں تو میں پیش کر دیتا ہوں۔ رات میں کچھ روٹی بچ گئی تھی، تو فرمایا کہ اسے پانی میں ڈال کے سوکھی روٹی کو ان کو پیش کر دو۔ واسرائے کی بیوی برطانیہ کی پیداوار تھی، جب اس کے سامنے تو اس نے بڑے ادب سے وہ روٹی لے کے، اسے کھائی جا سکتی تھی وہ روٹی، ڈبل روٹی، اور بڑھ کر گانے والے کھا سکتے تھے، لیکن اس مرد کلندر کی شان تھی کہ وہاں اس نے چون چڑھا نہیں کی اور اس نے منہ میں ڈال دی، اور واسرائے نے ڈال۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو کوئی دنیا دار ہوتا تو وہ جی جھنڈے لگ گئے، یہاں واسرائے آیا تھا، سوچ نہیں سکتے آپ واسرائے کتنا بڑا آدمی ہوتا تھا۔ تو حضرت یہاں سے مکہ تشریف لے گئے کہ بھی اب یہاں نہیں رہنا، دنیا دار لوگوں نے آنا شروع کر دیا۔ ارے دنیا تو ان کے گھر کے چوکھٹوں پہ آ کے بیٹھتی تھی، مجھے اندر آنے دو۔ وہ کہتے تھے نہیں، ہمیں اللہ نے جو دولت دی ہے وہ دولت دنیا اور قبر اور آخرت والی دولت ملی ہے، تو دنیا کی عارضی دولت ہے، کبھی کسی کی جیولری
کسی کے کپڑے، کسی کا گھر، کسی کی کار، کسی کی ڈگریاں قبر میں نہیں ڈالی جاتی، لیکن خدا کی قسم اللہ اور اللہ کے نبی کی یہ محبت اور دین اس کے قبر میں اوپر ہوتا ہے، اس کے سینے میں ہوتا ہے، اور اس کی قبر میں ہوتا ہے، میدان محشر میں بھی ہوگا اور کوئی سرات نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بچوں بڑی خوش نصیبی ہے، بڑی خوش نصیبی ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں یہ یاد کرنے کی سعادت ہے۔ اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ کتابوں میں نہیں لکھی، اب آپ لوگوں نے محبت کی، نبیوں کے واقع سنے، آپ نے عشرہ مبشرہ کے واقع وہ کیے، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آباء و اجداد کی شجرہ نسب کا تھا، پھر آپ کی ازواج کی آپ نے سنے، پھر آپ کی اولاد کے کیے۔ ارے ایک بات آپ کو بتاؤں تو آپ پریشان حیران ہو جائیں گے، یہ سارے کی ساری آپ لوگوں کی محبت ان کی قبروں میں انہیں پہنچائے گی کہ آج چھوٹے چھوٹے بچوں نے آپ کو یاد کیا، ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ان کی محبتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کون دنیا کا اتنی بڑی ڈگری یہ دے سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ کے لیے دعا کر دیں، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کی ازواج، ہماری امی جان، آپ سوچ نہیں سکتے رسول اللہ کی بیٹیاں، صحابہ کی جماعت، عشرہ مبشرہ، یہ تعلق اتنا کبھی ہے، ادھر زبان سے نکلتا ہے ادھر ربط بن جاتا ہے۔ آدمی درود شریف پڑھنا شروع کرتا ہے تو ابھی درود شریف یہاں شروع کرتا ہے، روزہ رسول تک فرشتوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو معاف فرمائے، بڑی بڑا لطف آیا ہے۔ آخری آپ کی وہ کچھ کلاسیں میں نے اٹینڈ بھی کی، ایک شاگرد بن کے سیکھنے کے اعتبار سے، اس اعتبار سے نہیں کہ غلطیاں دیکھوں کیا تھی، ہمارا تو مزاج بن گیا ہے ہر جگہ مکھی کی طرح جا کے بیٹھتے ہیں، کیا غلطی ہے ذرا دیکھیں نا، اعتراض کریں۔ اتنے بچے ماشاءاللہ، کیا ذوق، کیا شوق، ایک سنانا چاہتا ہے دوسرا سنانا، اور بھئی عشرہ مبشرہ کا نام 15 سیکنڈ 18 سیکنڈ میں سنانا، میں کسی عالم کو بٹھائے تو ایک دفعہ وہ بھی پریشان ہو جائے، وہ بھی نہ سنا سکے 15 سیکنڈ میں۔ آسان ہے یہ، رسول اللہ کی ازواج کا نام لے نا، باہر نکلے نا مسجد میں کسی دن اعلان کر دیں تو 200 بندے میں 2 بندے بھی نہیں سنا سکیں گے۔ مجھے تو کتنی دفعہ حیرت ہوتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں بیٹوں کا نام ہی لوگوں کو نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا تعداد کتنی ہے رسول اللہ کی اولاد کی، اپنے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کزن تک کے نام آتے ہیں۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے، بڑا مزہ آیا۔ اللہ آپ کو قبول کرے، اللہ آپ کو درجات دے، اور اللہ آپ کو ضائع ہونے سے بچائے، آپ کے گھروں کے ماحول ایسے ہوں، اللہ آپ کے ماں باپ کو برکتیں دے، اور خصوصاً جنہوں نے یہ محنت کی، پروگرام یہ سیکھنا سکھانا، پروگرام کو ارینج کرنا، ترتیب کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، یہ اللہ کی عطا ہے جس نے اس کام کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ چنے رکھے، اللہ چنے رکھے، اللہ تکبر سے بچائے، نظر بد سے بچائے، شر سے بچائے، اور اللہ باقیوں کو بھی اس کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں ایسی ایک جماعت بنا لے کہ جن کے ہاتھ میں آج بھی جھنڈا رسول اللہ کا ہو، اور میدان محشر میں بھی رسول اللہ کا جھنڈا اٹھایا ہو۔ اللہ جنت میں جانے والے قافلے میں اپنے نبی کے ساتھ ہمارے ماں باپ، ہمیں ہماری اولادوں میں کوئی پیچھے نہ رہ جائے، اکٹھا داخل فرما دے۔ اللہ پاک میرے، آپ کے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔